बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, जिन्होंने सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला भी कर लिया है और सियासी जमातों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपने अज़ाइम का तहरीरी तौर पर इजहार भी कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में दरियाओं के बिखरने से होने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे बलोचिस्तान का, जहाँ पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात को खुर्द बुर्द से बचाने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। और वो फैसला ये है कि महकमा सेहत की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों में वार्ड की सतह पर डिजिटल फार्मेसी के क़याम के मंसूबे का आगाज़। तो खबर की तफसील बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि सियासी जमातों के लिए बुरी खबर है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला भी कर लिया है, जबकि सियासी जमातों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपने अज़ाइम का तहरीरी तौर पर इजहार भी कर दिया है और सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए इख्तियारात मांग लिए गए हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की हालिया सिफारिशात का बुनियादी मकसद क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम सियासी जमातों के इख्तियारात पर मुदाखलत नहीं समझा जाएगा? बिल्कुल मुदाखलत ही है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो सियासी जमातों को रजिस्टर करता है, इनके इंतखाबात के ऊपर इनके इंटर पार्टी सर्टिफिकेट्स जारी करता है और फिर इन्हीं जमातों और उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबात करवाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत की असास है, ये जो जमहूरियत की बुनियाद का जो इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ से इंतखाबात होंगे और फिर हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें फिर आगे पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को चलाती हैं। अब जमहूरियत की असास जहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर इस इदारे की जो असास है वो सियासी जमातें और वोटर्स हैं और उम्मीदवारान हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम यह है कि सियासी जमातों को प्रोटेक्ट करना है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अब जो हालिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिफारशात की गई हैं पार्लिमान को भी और वफाकी हुकूमत को भी, उसमें उल्टा इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार मांगा है और उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर मुदाखलत का भी इख्तियार मांगा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इन सिफारशात के अंदर ये समझना है कि कई ऐसी सियासी जमातें मौजूद हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं है, जो गैर फ़ाल हैं। अच्छा। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमूर के लिए मुदाखलत की वजह बन रही हैं, वो परेशानी की वजह बन रही हैं, और उसकी वजह से कई संजीदा किस्म के अमूर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन सर अंजाम नहीं दे पाता। और इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि बाज़ जगहों से ये इतलात भी सामने आती हैं कि कई ऐसी सियासी जमातें हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर जिन जमातों का स्ट्रक्चर है भी सही तो वो एक कमरे में बैठकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा देती हैं और फिर नस्ल दर नस्ल वो सिलसिला सियासी जमातों के अंदर चलता रहता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये इख्तियार मांगा है और इलेक्शन कमीशन ने ये तहरीरी तौर पर ये कहा है कि जो सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती हैं, उन इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक टीम भिजवाया करेगा। ये टीम उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायज़ा लेगी कि क्या वो इलेक्शंस एक्ट, पार्टी के जो आइन है, जो पार्टी का रूल्स हैं, या इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शंस एक्ट के जो रूल्स हैं और जो आइन के मुताबिक हैं, क्या वो इस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर जमात का एक अपना जो इलेक्शन कमीशन होता है, उस जमात के इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाकर उसकी मॉनिटरिंग करता है। ये बुनियादी तौर पर जो सियासी जमातों की आप कह सकते हैं कि जो आज़ादी है, जो उनकी खुद मुख्तारी है, कमीशन की टीम जो है, मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर जाकर इलेक्शन कमीशन इन मुतलका जो सियासी जमात होगी उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट करने या फिर ना करने का फैसला करेगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी माजी में लेके जाना चाहता हूँ। 2024 के पाकिस्तान के 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए।
उन इलेक्शन में पाकिस्तान की जो 2018 में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर आई, जिसने वोट्स भी ज़्यादा लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जिसकी वफाक में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत थी, सिंध में अच्छी भरी तादाद में अपोजिशन में थे, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी उस सियासी जमात की नुमाइंदगी थी। उस सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के अहकामात के बावजूद, जो सियासी जमातों के आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज हकूक हैं, उनके बावजूद बिल्कुल फहीम, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि जिस तरह सिफारिशात मांगी जा रही हैं, तो क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मॉनिटरिंग टीम भेजना आईनी दायरा कार में आता है किसी तरह से भी? देखें, ये क्लियरली वायलेशन है आइन की, क्योंकि आइन सियासी जमातों को बाख्तियार बनाता है। आइन ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप सियासी जमात बना सकते हैं, आप के पास ये आज़ादी है कि आप किसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर कोई इदारा, कोई महकमा मुदाखलत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो किरदार है फरजाना, वो सिर्फ एक डाक खाने का है कि कमीशन के पास सियासी जमात एक सर्टिफिकेट जमा कराएगी, और उस सर्टिफिकेट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है वो जायज़ा लेगा कि क्या सदर बन गया है, चेयरमैन बन गया है, नायब सदर, सूबों में तंजीम, वफाक के अंदर जो तंजीम है वो बन चुकी है, और ये जो पार्टी का आइन है क्या इसके मुताबिक इलेक्शंस हुए हैं, दैट्स इट। अगर वो ये समझते हैं कि इसके मुताबिक हुए हैं और इलेक्शन एक्ट के तकाजे पूरे किए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सियासी जमात को सर्टिफिकेट जारी कर देता है, और फिर उस सियासी जमात को इंतखाबी निशान भी अलाट हो जाता है, और वो फिर सियासी जमात पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर हिस्सा लेने की हकदार बन जाती है। मैं वही माजी में एक बात बता रहा था कि ठीक, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं यही बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के बावजूद निशान नहीं दिया गया। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 दफा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। अभी तक उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार सामने आया, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तनकीद भी की है। और कई मेरी सियासी जमातों के लोगों से गुफ्तगू हुई इस स्टोरी के ऊपर, तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने कंडक्ट के ऊपर बड़े सवालात हैं कि वो आम इंतखाबात साफ शफाफ, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना नहीं करा सके, अब वो क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात सियासी जमातों के साफ शफाफ करवाएंगे? तो वो बड़े सवाल उठा रहे हैं। तो सियासी जमातों की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्की है जो अगला कौमी असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार मांगा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात की रिपोर्ट की बुनियाद पर नताइज को तस्लीम या फिर मुस्तरद कर सकता है। आपको क्या लगता है ये कितना कानूनी है और कितना खतरनाक है? देखिए, कानून तो नहीं है, कानून नहीं है तो यही इख्तियार मांगने की तजवीज़ दे रहा है इलेक्शन कमीशन। अगर कानून होता तो फिर तो हो सकता है कि जो 2024 के इंतखाबात में 166 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, हो सकता है कि 8 या 10 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया होता। तो कानून नहीं है, यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमें जो इख्तियारात हैं इलेक्शन एक्ट के तहत वो दिए जाएं, ताकि हम सियासी जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात के अंदर जाकर अपनी मॉनिटरिंग टीमें भिजवा सकें। इसके अलावा सिर्फ यहाँ तक ही काम नहीं रुकता फरजाना, यहाँ तक ही काम नहीं रुकता, आगे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनका घिराव करने के लिए या एक्शन लेने के लिए भी कुछ तजावीज़ दी हैं। वो तजावीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किया जा रहा है फहीम, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तमाम सियासी जमातों को इतना रिस्ट्रिक्ट करके तो उनके ऊपर पाबंदियां लगा के तो फिर आप आगे चल रहे हैं। देखिए, कमीशन का बज़ाहिर ये कहना है कि जो वाकई में सियासी जमातें हैं, जो हकीकत में जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिनकी ग्राउंड के ऊपर अपीयरेंस मौजूद है, जो लोग उनको वोट डालते हैं वो मौजूद हैं। सिंपल ये कहूँ फरजाना कि तांगा पार्टियों से इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है हम जान छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर बड़ी जो गहरी बात है वो ये है कि कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रडार में है, सबको पता है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्ट नहीं हो रहे। कल को अगर ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत वो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो अगर रगड़े में आ जाती हैं तो फिर उनके साथ क्या होगा?
فہیم ایک اور چیز جو اس کے اندر بڑی اہم ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے. خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو الیکشن کمیشن نے تجویز دی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں 5% خواتین کو ٹکٹ نہیں دیں گی تو ان پر 1 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ایک مثبت قدم سمجھا جائے گا؟ یہ اسے پازیٹیو آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 206 یہ واضح کرتی ہے کہ جنرل الیکشنز میں جو سیاسی جماعتیں ہوں گی وہ جنرل سیٹس کے اوپر 5% ٹکٹیں جو ہوں گی وہ خواتین کو فراہم کریں گی. کم از کم 5% ٹکٹیں جو ہوں گی وہ خواتین کی ہوں گی. مثال کے طور پر اگر 200 حلقوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے تو 5% کے حساب سے جو 10 امیدوار ہوں گے وہ خواتین ہوں گی. کیا یہ پہلے سے موجود نہیں تھی؟ یہ سیکشن پہلے سے موجود ہے, یہ سیکشن پہلے سے میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہونی چاہیے, لیکن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی. سیاسی جماعتیں جان بوجھ کر خواتین کو جو انتخابی عمل ہے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا پھر وہ دور کرتی ہیں, لہٰذا اس کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور یہ تجویز دی ہے کہ جو سیاسی جماعت سیکشن 206 کے مطابق یعنی کہ خواتین کو 5% ٹکٹیں جنرل سیٹس کے اوپر نہیں دیتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس سیاسی جماعت کے اوپر 10 ملین روپے جرمانہ کرے, یعنی کہ 1 کروڑ روپے کا جرمانہ اس سیاسی جماعت کے اوپر جو ہے وہ عائد کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ 206 کے اوپر جو سیاسی جماعت عمل درآمد نہیں کرتی اس کے لیے پھر آئین کے جو الیکشنز ایکٹ کا سیکشن ہے 215 اور 216 اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی جائے. اور وہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی سیاسی جماعتیں امپلیمنٹیشن یہ نہیں کرتی اور جو مقررہ وقت کے اندر جو چیزیں یہ فراہم نہیں کرتی, یا پھر اگر جن سیاسی جماعتوں کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے انتخابی نشانات کے لیے اہل ہو جائیں, الاٹمنٹ کے لیے اہل ہو جائیں, اگر وہ اس میں اس وقت نہیں دیتی تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. اور پھر وہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ 209 کے اندر بھی ترمیم ہونی چاہیے. جو الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 209 ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو 206 کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی یا اس کو پورا نہیں کرتی تو ان سیاسی جماعتوں کے اوپر اگلے جو ضمنی انتخاب ہوگا یا جو بلدیاتی انتخاب ہوگا اس میں اس کے اوپر حصہ لینے کے اوپر بھی پابندی جو ہے وہ عائد کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی نشان کے حوالے سے بھی اس کے اندر بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں وقت پر انتخابی نشان کی درخواست نہیں دیں گی ان کی درخواست کو مسترد کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں جو سفارش الیکشن کمیشن نے یہ کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب الیکشنز کا پروگرام دے دیا کرے, جب پروگرام دے دے تو اس میں الیکشن کمیشن ایک پریس ریلیز جاری کرتا ہے اور وہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات حاصل کرنے کی درخواست مانگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک وقت ہم مقرر کر دیں, ایک کٹ آف ڈیٹ ہم مقرر کر دیں تو پھر اس کے بعد جو بھی سیاسی جماعت انتخابی نشان کے لیے درخواست دے اسے ریجیکٹ کر دیا جائے اور اس کو انتخابی نشان جو ہے وہ بالکل نہیں دیا جانا چاہیے. لیکن عام انتخابات کی بات کی جائے 2024 کی تو اس دوران تو 3 نئی سیاسی جماعتوں کو درج کیا گیا تھا, کیا یہ انتخابی شفافیت پر پھر سوال نہیں اٹھاتا؟ یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک طرف آپ نئی سیاسی جماعتیں انڈکٹ کر رہے تھے 2024 کے الیکشنز میں, اور دوسری جانب آپ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کر رہے تھے صرف انٹر پارٹی انتخابات نہ کروانے کے اوپر. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو سفارشات آئی ہیں اس میں یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے سیکشن 209 والا وہ اس کو ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کر دیں. یعنی کہ یہ آئین کہتا ہے کہ جماعت کسی وقت رجسٹر ہو سکتی ہے, کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی کٹ آف ڈیٹ مقرر کیا جائے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنرل الیکشنز کی تیاری کرنی ہوتی ہے, پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے, انتخابی عملے کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے, انتخابی مواد ہم نے دینا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی امور ہوتے ہیں وہ ہم نے مکمل کرنے ہوتی ہیں. اچھا فہیم, یہ موضوع ویسے تو بڑا وسیع ہے, اس پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت بڑا شارٹ ہے, بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے, اور اس کے بیچ میں ڈھیروں سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن پھر بھی ایک بیسک سوال آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی کارکن سرکاری ملازم بن جائے تو اسے پارٹی رکنیت سے نکالنے کا کوئی قانون نہیں. کیا واقعی قانون میں یہ خلا موجود ہے؟ دیکھیں, ہر انٹرا پارٹی انتخابات سے پہلے جب سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہوتی ہے, فرزانہ سمپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, تو اس کی 2 لاکھ روپے فیس ہے. پہلے یہ فیس نہیں تھی, اب اس کی 2 لاکھ روپے فیس ہے, اور 2000 کارکنوں کی فہرست جمع کروانی پڑتی ہے ان کے شناختی کارڈز کے ساتھ.
तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि एक दफ़ा जब सियासी जमात रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद कारकुन जिंदा है, मर गया है, उसने कोई पार्टी को छोड़ दिया है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है, या फिर वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में चला गया है, तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इस वजह से कई लोगों के ऊपर बड़े सवालात भी उठते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो जाती हैं, कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए कि हर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद सियासी जमात अपने एक्टिव जो 2000 मेंबर्स हैं उनकी सियासी जमातों की तादाद में कमी आ जाएगी जिस तरह की सिफारिशात की जा रही हैं। फहीम, शॉर्ट आंसर। वैसे देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि आइन में ये दर्ज है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, आपको पार्टी बनाने का इख्तियार है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर इसका पहलू बढ़ा कर देखें तो वाकई में पाकिस्तान में सियासी जमातें बढ़ रही हैं। एक दौर था 2017 से पहले, हो सकता है कि उनको कम करने के लिए ये इसकी सिफारिशात दी गई हैं। नाज़रीन, क्या ये इस्लाहात जमहूरियत को मजबूत करेंगी या सियासी जमातों के मामलात में मुदाखलत समझी जाएंगी? फैसला अवाम, अदालतों और वक्त को करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल भी करें और जवाबदही भी मांगे। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सैलाब के हवाले से। पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचाई हुई है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं, जबकि लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। पंजाब में दरियाओं के आस पास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा फ़हीम अमीन से। फ़हीम, सबसे पहले तो बताएं कि हालिया सैलाब की मजमूई सूरत हाल क्या है और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ है? बहुत शुक्रिया फरजाना। जो सैलाब है वो पंजाब के 3 दरिया जिसमें आप दरिया रावी, दरिया सतलुज और दरिया चनाब, इन 3 दरियाओं ने जो है पंजाब के बेशतर इलाकों को डुबो के रख दिया है। आपको अगर एक बात बताऊं तो जुमेरात के रोज़ लाहौर के साथ कसूर, चनियोट यानी कि तीनों दरिया जिन बड़े शहरों से गुजरते हैं, तकरीबन 15.5 लाख क्यूसिक पानी जो है एक वक्त में पंजाब से गुजरा है। और इस दरियाओं में जो तुग़यानी थी उसने तो तबाही मचा दी। और अगर आपको मैं ताज़ा तरीन अदाद शुमार बताऊँ तो तकरीबन 2000 के करीब मौज़ाजात जो हैं वो इस सैलाब के पानी की जद में आ चुके हैं। इन मौज़ाजात पर हज़ारों लाखों एकड़ पर खड़ी ख़ास तौर पर चावल की फसल, गन्ने की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन तबाह हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो इन बड़े शहर थे वहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जगहें थीं, वो भी इससे ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर जो है उसके दरिया रावी जो शादरा के मकाम पर है उसके दाएं तरफ यानी कि शादरा वाली साइड और बाएं तरफ यानी कि चूंग वाली साइड, यहाँ पर जो तबाही मची है और ये तबाही का सिलसिला जो है चूंग से मंगा मंडी तक से होता हुआ दरिया के किनारे जो हैं वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर जो हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। और अक्सर मकामात ऐसे हैं। फहीम, कहा जा रहा है कि लाहौर में सबसे ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? जी, लाहौर में तो जो हलाकतों की बात है वो इस तरह है कि जो सीज़न था मानसून का यानी कि 25 जून से जो बारिशें शुरू हुई थी और आज के दिन तक जो बारिशें हुई हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हैं तकरीबन 56 के करीब मानसून की बारिशों के साथ। और अगर आप इस सैलाब के हवाले से बात करें तो तकरीबन 60 के करीब हलाकतें जो हैं वो बताया जा रहा है कि सिर्फ लाहौर में हुई हैं। टोटल अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो मानसून का सीज़न है ये बड़ा तवील था। और ये मैं बता दूँ कि इस तवील सीज़न के हवाले से तकरीबन 1.5 महीना कबल ही पेशन गोई कर दी गई थी कि इस साल मामूल से तकरीबन अगर पेशन गोई कर दी गई थी तो फिर पेश की हिफाजती इक़दामात कहाँ गए, वो क्यों नाकाम हो गए हैं? लेकिन जो हिफाजती इंतज़ामात थे वो तो उन जगहों पर किए गए थे जो कि कानूनी थे, यानी कि जो शहर जो आबादियाँ कानूनी थी। जो ऐसी आबादियाँ जो कि गैर कानूनी तौर पर आबाद थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़ुद अदारों को नहीं था पता कि वहाँ पर क्या बना हुआ है, किस तरह बना हुआ है, उसमें सड़कें क्या हैं, उनमें घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि जब कोई चीज़ गैर कानूनी तौर पर बनाई जाती है तो उसमें ना तो अदारों के बिल्डिंग के बायलॉस
کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے، وہ صرف ایک خود اداروں کی غلطی یا پردہ پوشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں بن جاتی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. بھارت کی جانب سے آبی جارحیت تو ہے ہی، وہ ایک پوائنٹ تو ہے ہی ہمارے پاس، لیکن جو حالیہ سیلاب ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا واضح ثبوت نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج کی بات تو ہم بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ دریاؤں کی طغیانی کی وجہ سے آیا ہے، اور دریاؤں میں طغیانی کی بڑی وجہ جو ہے وہ کلاؤڈ کا بار بار برسٹ ہونا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے بڑے بڑے ریلے جو ہیں وہ گزرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ راوی دریا جو ہے تقریباً میکسیمم 2,25,30,000 کیوسک پر گیا ہے، اور یہ جو پانی ہے اس کی سپیڈ اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس قدر زیادہ رہا ہے کہ اس نے بہت سے ادارے جو ہیں ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے. مجھے فہیم یہ بتائیں نا کہ سیلاب جو ہے ہم نے اس کا اب سامنا کرنا ہے، کیا ہمارے ادارے اور حکومت موسم کی شدت کی پیش گوئی پر انحصار نہیں کرتے، یا انہیں اس حد تک ڈیٹیلز میں نہیں بتایا جاتا کہ یہ صورتحال ہمیں درپیش آنے والی ہے تو ہم اس کا سدباب کر سکیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے اس خدشے کا اظہار جو ہے گزشتہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 مہینے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ اس سال جو ہے وہ مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ 50-60% زیادہ ہوں گی. یہ صورتحال تو صرف پاکستان کی حد تک تھی، اور یہی صورتحال جو ہے وہ بھارتی سائیڈ پہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر بھی جو ہے پانی کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو سیلاب کے لیے تیار رہنا ہوگا. سیلاب آ گیا، سیلاب نے تباہی بھی مچا دی. اب جو سب سے اہم بات ہے کہ جس طرح ہم نے بھارت کو شکست دی اور اس کے بعد بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک وفد بھجوایا تھا پوری دنیا میں جس نے وہ بین المخصوص سفارتکاری کی تھی، اب پاکستان کو پاکستانی کو جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے فلڈ سفارتکاری کی ضرورت ہے. اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو صرف 21 لاکھ ڈالر کی عالمی امداد ملی ہے ہمیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جبکہ پاکستان کا کلائمیٹ چینج میں بہت چھوٹا سا کردار ہے. دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ بنا کر جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں تو وہ ڈونرز پھر آپ کو کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں کہ آپ ری ہیبلیٹیشن کے پروجیکٹ شروع کر سکیں. آپ خود سوچیں کہ 74 کروڑ ڈالر آپ کے پاس اکٹھا ہوا ہو اور اس میں آپ کا شیئر جو ہے صرف 21 لاکھ ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں. کیا ہمارے جو لوگ ہیں جن کو اپنا کیس پیش کرنا چاہیے دنیا کے سامنے، ہم کانفرنسز تو عموماً دیکھتے ہیں جس میں بڑے بڑے لیڈر جاتے ہیں، تو کیا پاکستان کی اس حوالے سے جو ماحولیاتی سفارتکاری ہے کیا وہ اتنی مؤثر نہیں ہے؟ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا 2022 کے سیلاب کے بعد، اور اس وقت پھر آپ کو انتہائی معمولی سی گرانٹ دی گئی. اب جو نقصان ہے اب تو یہ تمام کا تمام نقصان ان جگہوں پر ہو رہا ہے جو کہ ہائیلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ سیالکوٹ سے لے کر آپ چنیوٹ، فیصل آباد، منڈی بہاؤدین، گجرات، وزیر آباد، اب آپ اس طرف لاہور کی طرف آ جائیں، دوسری طرف اگر ستلج کی طرف جائیں تو قصور سے شروع ہو کر بہاول نگر تک جو ہے وہ آبادیاں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں. اب اس تمام صورتحال میں 3 سٹیپس جو ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے فوری طور پر کہ پہلے تو لوگوں کو ریسکیو کر کے ان کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا جائے، پانی کے اترنے کا انتظار کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو واپس جو ہے اگر آپ نے آباد کرنا ہے تو اس کے لیے ان جگہوں پر آباد کرنا ضروری ہے. بالکل. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی امداد بھی کی جائے. جب ہمارا کردار بہت کم ہے کلائمیٹ چینج کے اندر تو پھر ہماری امداد اس طرح سے کیوں نہیں کی جا رہی؟ ایک ٹرم یوز کی جا رہی ہے فہیم، فلڈ سفارتکاری کے حوالے سے، تو اس سے کیا مراد ہے اور حکومت اس پر کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں عموماً جو ہے کوئی جب آپ کا کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو پوری دنیا کے پاس پوری دنیا ڈونرز کانفرنسز کا انعقاد کرتی ہے تاکہ جو سرٹن ایریا جہاں پہ کوئی قدرتی آفت آئی ہے، اور یہ جو سیلاب ہے یہ بھی قدرتی آفت ہے، تو اس سلسلے میں پاکستان کو کوئی انٹرنیشنل کوئی کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ 2022 میں جینوا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں اربوں ڈالر کی امداد دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی امداد ہی پاکستان کو ملی تھی. تو یہ جو اب قدرتی آفت آئی ہے اس میں پاکستان کو اکیلے جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن مشکل
مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے کیسز جو ہے ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑ گیا نا, اب تو ہمارے سر پہ آفت نازل ہو گئی ہے, تو پھر وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے فوری ریلیف کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں وہ بھی ذرا بتا دیں. پی ڈی ایم پنجاب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً 400 کے قریب جو ہیں وہ ریلیف کیمپ جو بنائے گئے ہیں, اور ان کے جو اعداد و شمار ہیں ابھی تک ان کے مطابق تقریباً 1,70,00,000 لوگ جو ہیں, جو سرکاری اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں, اس کے مطابق جو ہے وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں. ابھی جو 1-2 شہر ایسے ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ مزید اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے, تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 2.5-3 کروڑ تک جو فگر ہے جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں وہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ جو ریلیف کیمپس کی تعداد بتائی جا رہی ہے کیا واقعی ہی اتنی ہے آن گراؤنڈ سے اگر ہم بات کریں, اور ان کا معیار کیسا ہے؟ دیکھیں, جو یہ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں یہ مختلف اداروں کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں. ان کی براہ راست مانیٹرنگ جو ہے وہ پی ڈی ایم پنجاب جو ہیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کیمپس ہیں وہاں پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کھانا, میڈیکل فیسلٹیز اور کوئی عارضی رہائش کا بندوبست جو ہے لوگوں کے لیے کر دیا جائے. لیکن مجموعی طور پر ابھی تک یہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان کیمپس پہ رکنے کی بجائے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ان عزیز و اقارب کے پاس چلے جائیں جن کے گھر اس سیلاب زدہ علاقوں سے دور ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فہیم, مجھے یہ بتائیں کہ 2022 کا اتنا ڈیزاسٹر قسم کا سیلاب ہم نے دیکھا ہے, تو کیا حکومت نے 2022 کے سیلاب سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا, اور اگر سیکھا تھا تو پھر ہمیں اس بار نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں, یہ سیلاب جو ہے اگر آپ کو بتاؤں تو بہت سی ایک فلڈ اکانومی بھی ہوتی ہے, اور یہ فلڈ اکانومی ہے وہ کچھ ایسے علاقوں میں بھی ہے جن کی تو پوری گزر بسر جو ہے اس فلڈ اکانومی کے سر پر ہوتی ہے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے کا محکمہ جو ہے وہ گزشتہ 1 دہائی سے قائم کر دیا گیا ہے, جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا سال اس چیز کی تیاری کرے, اس چیز پر نظر رکھے کہ جو متعلقہ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر پورا ایک میکانزم ہو جس کی نگرانی ڈپٹی کمشنرز کرتے ہیں, کہ وہاں پر ٹینٹس ہوں, وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء ہوں, کشتیاں ہوں, ریسکیو کی سروسز ہوں. یہ تمام چیزیں تو آن بورڈ ہیں, لیکن اس سیلاب ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو واحد حل ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی سٹوریج کے جگہ بنائی جائیں, کوئی ڈیم بنائے جائیں, کوئی جھیلیں بنائی جائیں, کوئی نئی نہریں نکالی جائیں, تاکہ یہ جو پانی آپ کے پاس آ گیا اگر اس کو سٹور کر لیا جائے تو یہ اگلے 10 سال کے لیے پانی کافی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو پھر آنے والے وقتوں میں تو ہم تو وہ سنبھال ہی نہیں سکیں گے وہ جو نقصانات ہوں گے. اگر ماضی کے نقصانات کی بات کریں اس کا تو ازالہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے ہیں, تو اس بار کے نقصانات کے ازالے کی کیا امید رکھیں ہم پھر؟ جی, اب اگر آپ کو بتاؤں تو ابھی تازہ ترین جو پی ڈی ایم اے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگلے سال بھی اسی طرح کی بارشوں کی توقع ہے, یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ اب مستقل طور پر پاکستان کے لیے جو ہے وہ وبال جان بن چکا ہے, اور جو مختلف سیاستدان ہیں بالکل یہی کہا جا رہا ہے ہر آنے والے وقت کے ساتھ آنے والے نئے سال میں اس کی شدت میں مزید اضافہ ہی ہوگا. تو کیا حکومت کے پاس کوئی جامع فلڈ مینجمنٹ پلان موجود ہے؟ اب دیکھیں, حکومت کی طرف سے بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر نئے ڈیمز کو بنانے کا سلسلہ شروع کیا جائے, کیونکہ یہ جن جگہوں پر یہ سیلاب آیا ہے یہاں پر تو یہ میدانی علاقے ہیں, یہاں پر تو اگر کوئی نئی نہریں نکال کر اس پانی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ پنجاب کے تینوں دریا ہیں جو صرف زمینی علاقے ہیں, میدانی علاقے ہیں, وہاں پر ہے. تو اس کے لیے تو فوری طور پر نئی نہریں نکالی جائیں تاکہ یہ ان جگہوں پر پانی پہنچا دیا جائے جہاں پر اس کی ضرورت بھی ہے. تو اگر نئے سٹوریج سینٹر بنا دیے جائیں گے تو یہ پانی تو محفوظ ہوگا, لیکن اگر نہیں تو ابھی بھی جس طرح آپ کو کسی جگہ پر بیراج کو بچانے کے لیے باندھ کو توڑا جا رہا ہے, کبھی منڈی بہاؤدین کو بچانے کے لیے باندھ کو توڑا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مل کر ایسی بن چکی ہیں کہ اس کے لیے فوری طور پر نئی پلاننگ کی ضرورت ہے, اور مستحکم پلاننگ کے اندر عوام کو بھی آگاہی اور تیاری میں شامل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں. عوام تو جو ہمیشہ جو ہے جب ان کے اوپر اس طرح کی آفت آتی ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی حکومت صرف بیانات کی حد تک تو یہ بات کر رہی ہے کہ ڈیمز بنائے جائیں, لیکن اس ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے بڑا پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو صورتحال ہے تو ماہرین کے مطابق پاکستان کو عالمی سطح پر کیا موقف اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنا موقف پورے عالم تک پہنچا سکے؟ وہ
دیکھیں جی، پاکستان کو جس طرح پہلے بھی اس طرح کے موقع ہوئے ہیں تو پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے بھرپور مدد کی ہے. پاکستان کو فوری طور پر حکومت کو اس کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بنانے چاہیے تاکہ جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن پراپر ایک طریقے کے ساتھ کی جائے. گو کہ ابھی ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا اپنی گھر اپنا چھت، اس طرح کے دیگر پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم نے بین الاقوامی امداد اپنے آپ نے اس قدرتی آفت سے نپٹنے کے لیے استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا ہوگی، اپنے پروجیکٹ بنانے ہوں گے. بالکل فہیم، دیکھا جائے تو پاکستان گھمبیر صورتحال سے گزر رہا ہے. دنیا کے بڑے ملک فضا کو آلودہ کرتے ہیں لیکن قیمت ہم جیسے ترقی پذیر ملک چکاتے ہیں. پاکستان کو موسمیاتی انصاف کی ضرورت ہے، خیرات کی نہیں. سیلاب ہر بار آتا ہے لیکن اگر ہماری تیاری، منصوبہ بندی اور عزم پختہ ہو تو ہم نقصان کو کم کر سکتے ہیں. ہم واپس آئیں گے اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رخ کریں گے ہم بلوچستان کا. سرکاری اسپتالوں میں ادویات کو خرد برد سے بچانے کے لیے بلوچستان حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے تمام سرکاری اسپتالوں میں وارڈ کی سطح پر ڈیجیٹل فارمیسی کے قیام کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں پائلٹ پروجیکٹ کوئٹہ کے بڑے سرکاری اسپتالوں سے شروع کیا گیا ہے. کوئٹہ کے بعد ڈیجیٹل فارمیسیز کا منصوبہ ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتالوں تک بڑھایا جائے گا. مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ شاہ حسین ترین نے. شاہ حسین، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی خرد برد کو روکنے کے لیے حکومت بلوچستان نے ڈیجیٹل فارمیسی کا فیصلہ کیا ہے، کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی، جو منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے یا شروع کیا گیا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ادویات میں جو خرد برد یا بے قاعدگی ہوتی تھی یا پھر جو نا اس کی خریداری میں کرپشن کے معاملات تھے، اس کے روکنے کے لیے، اس کے روک تھام کے لیے یا پھر مریضوں تک جو مستحق مریض ہیں ان تک یہ ادویات نہیں پہنچتی تھی، تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ ڈیجیٹل فارمیسی کے قیام کا منصوبہ لایا گیا ہے. اور اس وقت یہاں سے شروع کیا گیا پائلٹ پروجیکٹ ہے، کوئٹہ سے شروع کیا گیا ہے. اور یہاں سول اسپتال کوئٹہ جو کہ صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے، 1000 بیڈ پر مشتمل اسپتال ہے، اور یہاں پہ 24 فارمیسیز مختلف جو شعبے ہیں وہاں پہ 24 ڈیجیٹل فارمیسیز قائم کی گئی ہیں. یعنی ہر وارڈ کا اپنا ایک ڈیجیٹل فارمیسی ہے، اور اس ڈیجیٹل فارمیسی سے صرف اسی وارڈ میں داخل مریضوں کو ادویات ملیں گے، وہ بھی ڈیجیٹل طریقے سے. وہ طریقہ یہ ہے کہ وارڈ سے ڈاکٹر جو ہے وہ ادویات لکھتے ہیں اور آن لائن کے ذریعے وارڈ سے ہی وہ اسٹور تک پرچی آتی ہے، اور اسٹاف پھر اس کے بعد متعلقہ وارڈ کا اسٹاف آتا ہے، اسی مریض کے ایم آر نمبر اس پہ الاٹ کیا جاتا ہے. اس ایم آر نمبر پر کے تحت ہی وہ ادویات اٹھا کے مریض کے بیڈ پہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے. اسی طرح بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال ہیں، وہ بھی تقریباً 800 بستروں کا اسپتال ہے، اور وہاں پہ 18 ڈیجیٹل فارمیسیز جو قائم کی گئی ہیں. ہر وارڈ کی اپنی ڈیجیٹل فارمیسی ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ محکمہ صحت کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں اس طرح کی شکایت عام تھی کہ ادویات جو ہے وہ وارڈ میں جو داخل مریض ہے ان کو بھی ادویات نہیں ملتی تھی، حالانکہ حکومت کا اربوں روپے کا ایک وہ پیسے جو تھے، رقم جو تھی، وہ صرف ادویات کے لیے مختص کی جاتی تھی سرکاری اسپتالوں میں، مگر اس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. ادویات جو تھی اس میں باقاعدگیاں ہوتی تھی، یا پھر وہ ادویات جو تھی وہ مریضوں کو فراہم نہیں کی جاتی. وہ اکثر ادویات جو تھے اکثر ایسے بھی ہوا کہ ادویات اسٹور میں بڑی خراب ہو جاتی. اسپتالوں میں ادویات کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کا قدم اٹھایا ہے. جی بالکل. یہ پورے بلوچستان میں یہ کہ جو سرکاری اسپتال ہے، یہ ڈیجیٹل فارمیسیز، یہ معاملات کمپیوٹرائز کرنے کے لیے یہ ایک منصوبہ شروع کیا، قدم اٹھایا، بڑا قدم ہے. اور میں ہوتا ہوں کہ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وزیر صحت بخت نور کاکڑ کے ہمراہ سول اسپتال کوئٹہ کا باقاعدہ دورہ کیا، وہاں پہ ان ڈیجیٹل فارمیسیز کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور اس طرح آفیشلی یہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. ہسپتال ہیں جہاں پر اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے؟
فی الحال کوئٹہ کے 2 بڑے ہسپتال ہیں، سول ہسپتال کوئٹہ جو کہ 1000 بستروں پر مشتمل ہیں، اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال وہ 800 بستروں پر مشتمل ہسپتال ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم، یعنی سول ہسپتال کوئٹہ کے ایم ایس نے ہمیں بتایا کہ ایٹ اے ٹائم وہاں پہ تقریباً 500 کے لگ بھگ مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں، 500 کے لگ بھگ وارڈز میں مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور ان سب کو یہ ادویات ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کو شکایت ہے کہ او پی ڈی میں چونکہ او پی ڈی میں فارمیسیز قائم کی جا چکی ہیں شاہ حسین؟ یعنی 24 سول اسپتال کوئٹہ میں ہیں، اور 18 ڈیجیٹل فارمیسیز وہ بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں ہیں، اور اسی طرح یہ تقریباً 42 ڈیجیٹل فارمیسیز ہیں، 42 یہ قائم کر دی ان 2 اسپتالوں میں۔ اسی طرح کوئٹہ کے چند اور دیگر بڑے اسپتال ہیں، وہاں پہ بھی یہ منصوبہ آگے بھی بڑھائے جا رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تک نیکسٹ ٹائم اس کا جو دوسرا مرحلہ ہوگا وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تک ان فارمیسیز کو بڑھایا جائے گا۔ اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے معاملات جو ہے نا شفافیت کی طرف جائیں گے، اور یہ عمل جو ہے محکمہ صحت میں جو اصلاحات کا ایجنڈا شروع کیا گیا، اصلاحات لائی جا رہی ہے، یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے، تاکہ بلوچستان کے عوام کو کم از کم اربوں روپے اگر خرچ ہوتے ہیں صحت کے شعبے پر تو اس کا عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے، وہاں پہ جو غریب اور مستحق افراد آتے ہیں ان کو براہ راست ان ادویات کا فائدہ پہنچے، اس بجٹ کا فائدہ پہنچے، نہ کہ یہ ضائع ہو جائے، کیونکہ اکثر ایسے بھی ہوا ہے۔ سطح پر ڈیجیٹل فارمیسیز بنانے کا کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے کام کرے گی؟ یہ چونکہ یہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے، یہ اس کو سیٹلائٹ فارمیسی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو ہوتی ہے، تمام جو فارمیسیز ہیں وہ باقاعدہ انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے وہ مین سٹورز کے ساتھ لنک ہوتی ہے، اور ان جو وارڈز، یہ جو وارڈز ہے یہاں سے ہر مریض کا ڈیٹا آتا ہے مین سٹور تک، اور پرچی کے ذریعے، انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن یہ ڈیٹا آتا ہے، اور اسی مریض کی ضرورت کے مطابق پھر وہ ادویات نکالی جاتی ہے، پھر وارڈ سے سٹاف آتا ہے اور وہی ادویات لے کے اسی مریض کے بیڈ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ چونکہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے، اور حالیہ جو رپورٹ تھی 2017 سے 2022 تک کی جو آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ تھی، اس میں تقریباً صرف سول اسپتال میں 1 ارب 80 کروڑ روپے سے زائد کی ادویات روپے جو تھی وہ ادویات کی خریداری میں بے قاعدگیاں سامنے آئی تھیں۔ اسی طرح اسی اسپتال کے مین سٹور سے 2.5 کروڑ سے زائد رہی ہیں، اس نظام کے نافذ کرنے سے ادویات کی فراہمی کس حد تک شفاف بنائی جا سکے گی؟ کسی حد تک یہ معاملات شفافیت کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا تھا اسپتال میں کہ کتنے ادویات کی ضرورت ہے وہاں پہ، اور کتنے مریض جو ہے وہ کس شعبے میں ہیں، مین سٹور سے کتنی ادویات فراہم کی جاتی ہیں، اور ضرورت کتنی ہے۔ اب یہ منصوبہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ پتہ چل جائے گا، محکمہ صحت کو یہ معلوم ہوگا کہ سول اسپتال میں میں ادویات کی کتنی ضرورت ہے، وہاں پہ کتنے پیشنٹس داخل ہوتے ہیں، ان کی یومیہ ضرورت کیا ہے، اور حکومت کو کتنی ادویات پرچیز کرنی ہے۔ تو ماضی میں ایسے بھی ہوا کہ چونکہ ضرورت سے زائد ادویات بھی خریدی گئی، اور پھر وہ ادویات یا تو باہر فروخت ہوئی، یا پھر مین اسٹور میں پڑی وہ ادویات وہ ایکسپائر ہو گئی اور پھر پھینک دی گئی۔ اسی طرح یہ اسی وجہ سے جو وہ بجٹ بھی ضائع ہوتا تھا، کروڑوں روپے کا بجٹ ادویات کی مد میں ضائع ہو جاتا۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے جو نیا منصوبہ لایا گیا ہے اس کا چلو فیصلہ تو کر لیا ہے، تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات اب کیے جا رہے ہیں، اور کیا اس منصوبے کے لیے بجٹ الگ سے مختص کیا گیا ہے؟ نہیں، اس کے لیے الگ سے بجٹ مختص نہیں کیا گیا ہے، یہ وہی بجٹ ہے جو کہ محکمہ سے جو اسپتالوں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ صرف اس بجٹ کو صحیح استعمال کرنے کے لیے یہ ڈیجیٹل ایک سسٹم نافذ کیا گیا ہے تاکہ بجٹ کا صحیح استعمال ہو۔ تو کیا یہ اسی بجٹ کے اندر یہ منصوبہ اپلائی کیا جا سکے گا، اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ جی بالکل، اگر حکومت چاہیں، اس میں گڈ ول کے جو اس میں تھوڑا سا یہ کہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، تو اگر یہ چلیں، یہ اس منصوبہ کو اسی طرح آگے بڑھائیں، یعنی بجٹ میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بجٹ میں بچت بھی ہو سکتا ہے، چونکہ پہلے ادویات ضائع ہو جاتی تھی اور ہر شعبے میں مین سٹورز بھی غائب ہو جاتی تھی۔ اب اگر ادویات کا صحیح استعمال ہو اور وہ ادویات اس ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو متعلقہ وارڈ تک صحیح اور اس کے پیشنٹ تک پہنچے، تو اس میں نہ صرف ادویات کی بچت ہوگی بلکہ بجٹ کا بھی بچت ہوگا،
کہ پہلے جو بجٹ مختص ہوتا تھا ادویات کی مانگ بھی بڑھا دی جاتی تھی، اور اب ایک ڈیٹا آئے گا، ڈیجیٹل ایک کمپیوٹرائز ڈیٹا آئے گا باقاعدہ۔ ایک آخری سوال مجھے بس اس کا جواب دے دیں کہ آپ کے خیال میں اس اقدام سے عوام کا کیا سرکاری اسپتالوں پر اعتماد بحال ہو جائے گا؟ جی، اگر یہ منصوبہ اسی طرح چلتا رہا اور اس پر باقاعدہ عمل اسی طرح ہوتا رہا جس طرح ابھی شروع ہوا ہے، تو یقیناً اس پر کوئی وجہ نہیں کہ جو اسپتال سرکاری اسپتال ہے، چونکہ پرائیویٹ اسپتالوں کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب ہر آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ ایک سرکاری اسپتال واحد غریبوں کا سہارا ہوتا ہے، تو اس میں یقیناً اعتماد سازی میں اضافہ ہوگا۔ اور جس طرح نئی مشینری، جس طرح کہ کل وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ دورہ کیا سول اسپتال کا، انہوں نے جدید قسم کے آلات کے مختلف شعبے میں افتتاح بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرکاری اسپتالوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی غریب پیشنٹ جو ہے وہ پھر پرائیویٹ اسپتال کی طرف جائے ہی نہ، اور ہیلتھ کارڈ سے بھی لوگوں کو بالکل ایسے ہی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت نے ایک مثبت قدم اٹھایا ہے، لیکن کامیابی تبھی ممکن ہے جب عوام، میڈیا اور متعلقہ ادارے سب مل کر اس عمل کی نگرانی کریں۔ ہم تو اپنا کردار ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے اللہ۔